اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس پروگرام کو ابھی آپ سن رہے ہیں مسلسل. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سابق مشیر خزانہ, پاکستان میں معاشی امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ دیکھیں بہت میسو آج ہم نے یہ تمام چیزیں کر لی. شاید اگر ہم یہ 7-8 مہینے پہلے IMF پروگرام چلنے دیتے تو شاید آج اس کی ضرورت نہیں پڑتی, مگر بہرحال اب آج ہمارا 7% ہم نے ایک ساتھ جو ہے وہ ڈی ویلیو کر دیا, اپنا روپیہ 3% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا, ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی 3.5 روپے پر یونٹ, اور اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں تقریباً 40-50 روپے پر لیٹر ہم بڑھا چکے ہیں. مگر کیا اب بھی یقین نہیں ہے کہ یہ IMF پروگرام اگلے 1-2 دن کے اندر ہمارا بحال ہو جائے گا؟ دیکھیں کامران بھائی, یہ تو ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ انبلیویبل سٹوری ہے, اور یہ تقریباً 10 مہینے پہلے شروع ہوئی جب آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج ہوئی. اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا پاکستان کا رسک پریمیم جو ہے اس نے شوٹ اپ کیا امیڈیٹلی. جو 3-4% رسک پریمیم ہوتا تھا وہ بڑھتا 100% کو کراس کر گیا, اور اس کے دوران ہم نے تین وزیر خزانہ جو ہیں اس میں ہم نے کنزیوم کر لیے. مفتاح صاحب نے بہت دیر لگائی IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں. اس کے بعد انہوں نے جو بجٹ دیا وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ بنا دیا, اور تقریباً 18 ٹریلین کا صوبائی اور پروونسز کا بجٹ بنایا, جو کہ ایک بینکرپٹ ہماری اکانومی میں اتنا بڑا بجٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پرابلم کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے IMF سے پروگرام کیا, اچھے کوئی ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی, پھر ان کو فارغ کر دیا گیا. پھر اسحاق ڈار صاحب آ گئے. اسحاق ڈار صاحب نے آ کے ڈالر کے اوپر پیگ لگا دیا کہ جی یہ اتنے سے اوپر نہیں جائے گا. اس کی وجہ سے سارے ڈالرز جو آتے تھے آپ کو آفیشیل چینل سے وہ بلیک مارکیٹ میں جانے شروع ہو گئے. 2-3 مارکیٹس بن گئی. ایک عجیب سا سما بنا. پوری ملک کی ایڈمنسٹریٹو طور پہ سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کر دیا گیا, ساری امپورٹس کو ڈسرپٹ کر دیا گیا, اور ایک جیسے کہتے ہیں سلیج ہیمر کے ساتھ آپ نے اکانومی کی تباہی مچائی. اس کے بعد پھر جب IMF کے پروگرام میں وزیر اعظم نے خاص ریکویسٹ کر کے وہاں سے بلوایا IMF کی ٹیم کو, تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ہو جائے گا کام, جو مشکل سوال تھے وہ ہو گئے سارے, لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا, اور یہ ہم ڈے ٹو ڈے زندہ رہ رہے ہیں. اور پھر مسئلہ آ رہا ہے کہ جی IMF گول پوسٹ چینج کر رہا ہے. دوسری طرف تو یہ ہے کہ ہم اس کی جو انیشل پروگرام ہے اس پہ ہی نہیں پورے اتر رہے. ہم جو پرومس کرتے ہیں وہ کرنے سے قاصر ہیں, اور ہماری کریڈیبلٹی اب اتنی کمزور ہو چکی ہے, اور ہمارے ملک کی سیاست اتنی خراب ہو چکی ہے کہ دنیا اب یقین نہیں کرتی کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکتے. ڈاکٹر صاحب اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے نا کہ یہ IMF, ایک تو یہ کہ جتنے کنسرن لوگ ہیں وہ سب اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی IMF نے کوئی اپنی جو اہداف ہیں, جو پروگرام کی ضروریات ہیں, وہ جو آپ کو پہلے دن بتائی وہ آخر تک اس پہ قائم ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے کانسٹنٹلی ان کو پینٹ کیا ایز اے ویلن, ہم نے ان کو کانسٹنٹلی پینٹ کیا جیسے وہ پاکستان کے دوست نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن ہیں. ہم نے ان کے خلاف, ہمارے وزیر خزانہ نے ڈائریکٹ ایک نہیں درجنوں بیانات دیے, میڈیا پہ جا کے ان پر چڑھائی کی. اس کے بعد پھر اب ہم نے اخباروں میں ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ہم نے ان کو پینٹ کیا کہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں, ہمارے ساتھ مسلسل زیادتی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ IMF کوئی ایسا سلوک نہیں ہے کہ کسی سے جس سے یہ لگے کہ وہ ہمارے لینڈر ہیں, ہمارے بورور نہیں ہیں. اس کے بھی تو اثرات ہوتے ہیں نا. دیکھیں یہ سیاست ہے نا, یہ ہم سیاست کھیل رہے ہیں اکنامکس کے ساتھ, اور یہ IMF نے اپنے 8ویں ریویو میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ پاکستان میں جو پالیٹکس ہے وہ اکنامک کرائسس کو جنم دے رہی ہے, اور وہ ہمارا جو پالیٹکس ہے وہ انتہا پہ پہنچ چکا ہے. یہ تو صرف جو IMF کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ پولیٹیکل ایک قسم کی وار کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان کو پاپولیرٹی مل جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں ہم
اب الٹی طرف جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اس وقت تو میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو ہمیں ڈس آرم کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی پستولیں ہوں گی تو ایک دوسرے کو گولیاں مار دیں گے. اس حد تک آپ سمجھ مگر لیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، دیکھیے میں پھر آپ ٹیکنیکل آئی ایم ایف ڈسکشن پہ آتا ہوں کہ یہ ابھی تو 9th ریویو چل رہا ہے، اس کے بعد 10th ریویو ہے، اس کے بعد ہم بجٹ پہ چلے جائیں گے، بجٹ کے بعد ہم الیکشن میں ہیں، ہم الیکشن کے بعد یہاں پہ کون سی حکومت آئے گی، کیونکہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ صرف ایک کوارٹر کے لیے نہیں ہے. اب ہمیں اگلے سال بھی آئی ایم ایف چاہیے، تو آئی ایم ایف کو تو کنٹینیوٹی چاہیے کئی معاملات میں. جیسے آج یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ ایک کوارٹر کے لیے تو نہیں ہے. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اگلے چلے، اگلے زمانے میں بھی چلے، اگلے سال چلے پورے، اور پھر چلتا رہے. لیکن اگر اگلے بجٹ کے اندر اس کو ہم نے اڑا دیا، یا اب آگے آنے والی حکومت نے کہا کہ جی کہ ہمیں نہیں رکھنا ہے، تو آئی ایم ایف کو اس پروگرام کی کنٹینیوٹی اور پرومسز کی بھی تو کوئی یقین دہانی چاہیے ہوگی کہ آپ کے آگے یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے کل یہ کیا رخ اختیار کرے گا. تو آئی ایم ایف کو بھی، اور جو ہمارے بائی لیٹرل لینڈرز ہیں جو جن کی سپورٹ کے لیے ہم مسلسل انتظار میں ہیں اور وہ نہیں آ رہی کسی وجہ سے، تو آخر وہ لوگ بھی تو انتظار میں ہیں کہ کل جب آپ کی حکومت بدلے گی تو پھر کیا ہوگا، اس کی بھی تو ان کو گارنٹی چاہیے. جی بالکل، یہ انکمپٹنس کی انتہا ہے. مطلب فائنینشیل مارکیٹس کو ہم نے ہلا کے رکھ دیا ہے. ہمیں فائنینس اور اکنامکس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیسے آپریٹ ہوتے ہیں. اب ہمیں سمپل سی بات ہے کہ ملٹی لیٹرلز جو ہیں وہ آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر آپ کو بالکل مدد نہیں کر سکتے. سو آئی مین ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، حتیٰ کہ آپ کے ڈونر، آپ کے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کرو گے تو بات کریں گے. آئی مین کسی صورت میں بھی یہ سیاست جو ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس وقت ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ ہے اس کو مکمل کریں، سٹاف لیول ایگریمنٹ آئے. کوئی ہمیں چون چاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہاتھی گزر گیا، دم پھنسی ہوئی ہے، لیکن ہم سیاست کھیل رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ اب پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ود دا میجورٹی آف 3-2 کے الیکشنز ہونے. گورنمنٹ کہتی ہے نہیں، انہوں نے فیصلہ دیا 4-3 کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. مطلب اگر آپ یہ دیکھیں آئی ایم ایف کیا سوچے گا کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے. یہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں. یہ ان کے کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، ان کا نظام ہی جو ہے وہ بکھر چکا ہے. تو وہ آپ کو کیسے قرضے دیں گے اس سچویشن میں. سو آئی تھنک اور ہمیں ابھی ہوش تو کے ان کو ناخن لینے. ڈاکٹر صاحب سینکٹیٹی بھی چاہیے نا. آج ہم نے کر دیا یہ 7% ہم نے ڈی ویلیو کر دیا، 3% ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کر دیا، مگر انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ 3% ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ جو ہے وہ بڑھا دیں اور آپ 7% ڈی ویلیو کریں. انہوں نے کہا مارکیٹ بیس کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ کنٹینیوس یہ پروسیس ہے، اور مارکیٹ تو یہ نہیں ہے نا ریٹ. جب مارکیٹ کھلے گی تو جب پتہ چلے گا، جب امپورٹ کھولیں گے جب پتہ چلے گا کہ کرنسی کی ریئل ویلیو کیا ہے. اور جو انفلیشن کے نمبرز آج اسٹیٹ بینک نے دیے ہیں اور آج جو انٹرسٹ ریٹ ہے آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں تو کوئی پیرٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آج کے میجرز تو آپ نے لیے ہیں لیکن یہ بھی ایڈ ہاک ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ آئی ایم ایف ہضم کرے گا اس کو یا نہیں. دیکھیں اس کے تو وہ آئی ایم ایف سے آگے بڑھ کے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ریٹس اب بڑھائے ہیں پاکستان میں. دیکھیں ہم جتنے بھی بوروئنگ کرتے ہیں وہ ویریبل ریٹ پہ کرتے ہیں، کوئی فکس ریٹ پہ بوروئنگ پاکستان میں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 3% سڈنلی بڑھا دیا ہے، آپ کے جتنے بورورز ہیں وہ مصیبت میں آ جائیں گے، اور اس میں سے بہت سے ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ڈیفالٹ کرنے سے آپ کا بینکنگ کہ نان پرفارمنگ پورٹ فولیو کا پرابلم پھر سے شروع ہو جائے گا. اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک چیز جو تھی کہ پاکستان کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ سالڈ ہے، اس کے اوپر اب ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے گا. کیونکہ یہ اگر سارے ڈیفالٹ کرنے شروع کریں گے تو ایک تو اکنامک ایکٹیویٹی تو تباہ ہونی ہے، لیکن بینکوں کو بھی ساتھ یہ بہت بری طرح افیکٹ کریں گے. سو آئی تھنک کہ بغیر سوچے سمجھے بہت سے کام ہو رہے ہیں جو کہ بڑے خطرناک ہیں. ہمیں اب تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا ہے. فرسٹ سٹاف لیول ایگریمنٹ کو امیڈیٹلی کرنا پڑے گا. آپ کو ہائیسٹ لیول پہ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، اور مے بی آپ کے جو
स्पोक्स पर्सन्स हैं इस वक्त फाइनेंस पे, उनको ज़रा एहतियात से काम करना पड़ेगा और अपना जो है रिस्टोर करनी आपके पड़ेगी इल्म में थोड़ी होगा बहुत क्रेडिट। डॉक्टर साहब के कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, डार साहब ही पर्सन हैं, स्पोक पर्सन भी है और मिनिस्टर भी हैं वो तो और सिंपल सब बन गए कुछ हैं वही ना है। इस वक्त तो दार साहब जो हैं वो आपके पूरी दुनिया में आपके किस्म के सिंबल बन गए हैं ऑफ कंफ्यूजन एंड इनकॉम्पिटेंस। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ थे।